جی، امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ منگنی کے بعد رواج ہے خاندانوں میں کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے کچھ تحائف عید بقرعید کے موقع پر بھیجے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تحائف کپڑے وغیرہ آتے ہیں، لڑکی اس کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بسا اوقات پھر بعد میں معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی خاندان میں ایسا ہے کہ اگر وہ لڑکی لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے سامان اور کپڑوں کو استعمال نہ کرے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا شاید کہیں اور ارادہ ہے یا یہ چاہتی نہیں ہے لڑکی. تو ایسی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اللہ. اب اگر کوئی ایسا رواج ہے اور جس میں عرف بھی ہوتا ہے اور کوئی معیوب صورت نہیں ہوتی، ممنوع صورت نہیں ہوتی، جیسے نہیں بھیجیں گے تو وہ بدنام کریں گے، برا بھلا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کے رواج تو جائز ہوتے ہیں، تو شریعت سے نہیں ٹکراتے. اب یہ کہ وہ لڑکی استعمال نہیں کرتی، ایک تو ہے کہ لڑکے والوں سے اگر پابندی ہے کہ تم استعمال نہیں کرو گی، اور یہ جو تحائف دیے جاتے ہیں یہ لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکے کو دیے جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے، ان کی چیز ہے، انہوں نے منع کر دیا استعمال نہیں کرو گی، تو اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے، اور لڑکے والوں کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو یہ نہ روکے، استعمال کرنے دیں. یہ آگے پھر سوال کا حصہ ہے. ایک حصہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، دوسرا حصہ یہ کہ لڑکی از خود استعمال نہ کرے تو اب برا بھلا کہا جاتا ہے، اور معاذ اللہ اور تہمت رکھی جاتی ہے کہ اس کا کہیں اور مطلب دل پھنسا ہوا ہے. یہ تو ظاہر تہمت تو سخت گناہ، حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے. یہ تو ثابت کہاں سے کریں گے اس طرح؟ یہ تو بالکل اگر کسی نے تہمت رکھی ہے تو اس کا تو ازالہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط تہمت رکھی تھی، توبہ بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ بھیجے گئے تو لڑکی کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ استعمال کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ برقرار نہیں رہتا، تو اس کا کپڑے وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یعنی لڑکی کو اجازت ہی نہیں ہے. نہیں بھیجے، لڑکے والوں نے عید کے موقع پر بھیجے، منگنی ہوئی تھی ابھی. اچھا لڑکے والوں نے بھیجے. ہاں، منگنی کے موقع پر، منگنی ہو چکی تھی، اب عید بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں، تو کیا لڑکی اسے استعمال کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض اوقات یہ رشتہ باقی نہیں رہتا، تو پھر اس لیے استعمال کرے یا نہ کرے. پھر دوسرا سوال ان کا یہ تھا، اگر بھیجا استعمال کرنے کے لیے تو استعمال تو کرے گی نا. اب اگر خدا نہ خدا رشتہ ٹوٹا اور پھر کیا واپس یہ لیتے ہیں؟ اس میں پھر عرف اور رواج کا لحاظ ہوتا ہے کہ جی اس کا اگر عرف یہ کہ واپس لیتے ہیں تو اب جیسے بچے کچھ وہ لے لے، اور کیا، کیونکہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا اس نے، اس وقت تو ظاہر کوئی فائنل تو ہوتا نہیں ہے کہ اگر توڑنا ہی تھا تو بھیجتے کیوں. عام طور پہ ایسی ہی چیزیں واپس لی جاتی ہیں جیسے سونا دیا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں. کپڑے جو دیے جاتے ہیں وہ تو یوز ہو ہی جاتے ہیں، تو وہ واپس نہیں ہوتے عمومی طور پر، اور اس کی ویلیو بھی نہیں رہتی. جی. آپ نے ابھی جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو تہمت لگائی یا بہتان لگایا اس سے اس کا مطلب کہ جو معاملہ ہے، تو اب یہ تو ایک اتنی زیادہ بدقسمتی کے ساتھ ڈرنے والا معاملہ بھی لوگوں میں نہیں رہا، تو اب یہ سے نکلے کیسے جس پر تہمت لگائی؟ کہ ہر ایک تہمت و بہتان لگانا میڈیا پر یا موبائل پر ہی ضرور نہیں ہوتا، خاندانوں میں، آپس میں، رشتوں میں یا کچھ اس طرح کی باتیں کر لی جاتی ہیں کہ جس میں واقعتاً تہمت لگ رہی ہوتی ہے، بہتان ہی لگ رہا ہوتا ہے. اب یہ اس کو کیسے اپنی، ایک تو پہلے تو یہ کہ اس کو یہ شرمندگی کب ہو، اس کو یہ احساس کب ہوگا یار یہ میرے سے بھول ہو گئی اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا، اور اب احساس ہونے کے بعد اب اس احساس کا حل اور اسے نکلنا یہ ہوگا کیسے؟ لوگ کر نہیں رہے ہوتے عموماً. بولنے میں تو بڑے بے باک ہے، بولتے ہیں تو ذرا بھی نہیں ان کو خیال آتا کہ کیا ہو جائے گا، لیکن جب ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے یار آپ نے کیا کر دیا، تو بہت زیادہ یہ کہ یار بھول ہو گئی، یار نہیں کرنا چاہیے تھا، یا معاف کر دینا، یا معاف کر دینا. لیکن اب یہ اس کا جو شرعی راستہ ہے اس سے باہر آنے کا، اسے کیسے باہر آئیں؟ لوگ نہیں آتے ہیں. گلی اتنی تنگ ہے کہ مطلب اگر یہ گلی پتہ چل جائے نا تو آدمی مطلب
तोहमत किसी पर रखे नहीं। वो तोहमत खाली वो थोड़ी है कि जो मतलब ये कहीं इसका और इरादा है या कहीं उसका दिल फंसा हुआ है, खाली ये तोहमत नहीं है, और बेशुमार तोहमतों पैसे खा गया यार, पैसे खा गया यार, हाँ खा के बैठ गया। रजा खा के बैठ गया। आदमी सही नहीं है यार ये। तो इसमें ये भी अगर वो आदमी वाकई सही है और ये वैसे ही कह रहा आदमी से, तो ये भी तोहमत ही है। जी हाँ, वो तोहमत गीबत किसी में मौजूद बुराई को उसकी पीठ पीछे से बतौर बुराई बयान करना, ये गीबत। तो गीबत का तो ये कि अगर जिसकी गीबत की गई उसको पता नहीं चला तो चुपके से भी तौबा की जा सकती है। हाँ, जिसके सामने गीबत की उसको पता चले कि तौबा कर ली, जबकि उसको पता हो इसने गीबत की थी। मगर तौबत की तौबा का बड़ा अजीब मसला है। मगर गली इतनी तंग है कि अगर समझ पड़ जाए और एहसास हो जाए तो आदमी इस तरफ नजर भी ना करे। वो ये कि इसकी मतलब तौबा का तरीका, एक तो तौबा तो अल्लाह से तो करनी है कि जिस पर बहतान लगाया, जिस पर तोहमत लगाई, ये मतलब उसको क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा। जिन जिन के सामने तोहमत लगाई ना उसने कि ये मैंने गलत बात की थी, ऐसा नहीं है, जब जाकर ये खलासी होगी। अब यहां तो बात बात में कहते हैं इसकी नीयत खराब है, इसने लिया है। मैं बोलता हूं ना चोर है चोर, अब साबित तो कभी कर नहीं सकता। तोहमतें इतनी बात बात पे यहां तो हम लोगों क्या तोहमत का मतलब ये चल ही रही है। ये ना, ये नाथखान है ना, उस नाथखान से जलता है, पता है तुमको? अब वो जलता है या ठंडा होता है कब साबित करोगे यार? तो वैसे बोल दिया ये जलता है, ये कारी साहब उससे जलते हैं, ये मुदर्री साहब इससे जलते हैं, ये जहीन तालिब इल्म मेरे से ये जलता है। अब पता है तुमको जलता है यार, कोई सबूत है, कोई करीना है जिसको शरीयत तस्लीम करे, करीना, फिर तोहमत। अब निकलो इससे तोहमत से। हदीस पाक में कि तोहमत लगाने वाला जो है, हाँ, ये जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती, तो उसको अल्लाह पाक उस वक्त तक दोज़खियों के कीचड़, पीप और खून में रखेगा जब तक वो अपनी कही बात से ना निकल आए। तोहमत लगाकर वही के वो तोहमत लगाने वाले को उस वक्त तक दोज़खियों की कीचड़, पीप और खून में रखेगा कि जब तक वो अपनी कही भी बात से ना निकल आए। अब ये कि ये कब तक रहेगा बात, ये निकल कैसे आएगा? इसकी सूरतें दो हैं। एक तो ये कि अजाब पूरा कर ले, अजाब पूरा होने के बाद जो अल्लाह की मर्जी है जिस तरह वो जितना अजाब दे और वो उसको मतलब निकल आए उससे। एक तो ये इसकी मैंने शराब पढ़ी थी, ग़ीबत की तबाहकारियां में कहीं शायद लिखी भी है। और दूसरा एक कितना सख्त अजाब है। लोगों पर गुनाहों की तोहमत लगाने वालों के अजाब की एक दिल हिला देने वाली रिवायत मुलाजा हो। चुनांचे जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखे हुए कई मनाजिर का बयान फरमाकर ये भी फरमाया कि कुछ लोगों को जो एक दूसरे को ठा करके तोहमत लगा देते ना कि नीयत खराब है, नहीं है चोर है चोर, ये उससे जलता है, ये गौर से सुने। कुछ लोगों को जबानों से लटकाया गया था, जबानों से लटकाया गया था। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोगों पर बिला वजह इल्जाम गुनाह लगाने वाले हैं। ये दोनों रिवायतें मैंने पढ़ी तो ये तिरमिज़ी ये अपने ग़ीबत की तबाहकारियां पेज नंबर 295 से आपको पढ़ के सुनाई। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि किसी पर तोहमत ना रखे। कुरान करीम में है वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 یہ تفسیر ہے. جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ. جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.